बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरत कौसर सिर्फ एक दिन का वजीफा, जो भी मांगोगे अमल खत्म होने से पहले ही मिल जाएगा। जिसने भी ये अमल किया कभी नाउमीद नहीं हुआ। मोहतरम नाजरीन, हमें हर वक्त अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान करनी चाहिए और शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह ने ऐसे अहकामात को हमारे ऊपर मशरूत किया जो हमें इसके करीब नजदीक करते हैं, और ऐसा खैर और फजल अता किया जो हमारे लिए काफी है और अल्लाह के सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। वादा शरीक है जो तमाम तर सफ़ात से मुतासिर और खूबसूरत नवाज़िशों से महरूफ है। और हमें हर वक्त तकवा और परहेजगारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ लोगों, मैं तुम्हें और अपने आप को तकवा की नसीहत करता हूँ। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुम पर रहम करे। दुनिया पर गमगीन ना हो, उसका अंजाम तो फना होना ही है। अपने रब पर भरोसा करो, वो हमारे लिए काफ़ी और वो बेहतर कारसाज। अल्लाह के जिक्र शुक्र में मशगूल रहो और वो तुम्हें अपनी बेशुमार भलाइयों से नवाजेगा। और खूब से खूब इस्तगफार करो, ये गमों को ज़ायल करता है। और जान लो कि अल्लाह ताला पर तवक्कल करने का कोई बदला नहीं है। जो कुरान से मनूस है उसे कोई तन्हाई वहशत ज़दा नहीं कर सकती। जिसकी उम्मीदें बड़ी हो गई हैं, इसकी इबादत अच्छी होगी। माजी पर अफसोस कर हाजिर को ज़ाया करता है। तो जो किसी खैर को देखे तो उसे चाहिए कि उसे फैलाए। फरमाने बारी ताला है, जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, लेकिन बाईमान हो, तो हम इसे यकीनन निहायत बेहतर जिंदगी अता फरमाएंगे और इनके नेक अमाल का बेहतर बदला भी इन्हें जरूर देंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में जिस सूरत के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ, इसका ताल्लुक इंसानी जिंदगी के ऐसे मामलात से है कि जब आप किसी ऐसी परेशानी में फंस जाएं कि जैसे कि इंसान किसी बंद गली में आ जाता है। बंद गली से मुराद ये होती है कि कोई मुसीबत आपके पीछे पड़ी हुई है और आप भाग रहे हैं और इस मुसीबत से आप पीछा नहीं छुड़ पा रहे। भागते भागते आप हालात की ऐसी बंद गली में दाखिल हो गए कि अब पीछे मुसीबत खड़ी है, दाएं बाएं सामने रास्ता ही नहीं है। तो ऐसे में इंसान क्या महसूस करता है कि अब मैं मारा गया। तो इस तरह के रास्तों से और इन तकलीफों से निजात के लिए, आपकी मुश्किलात दूर करने के लिए मुसलमानों, आपके सामने एक अजीम सूरत है। एक ऐसी सूरत जो खास हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। ऐसी सूरत जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर कसीर का वादा फरमा रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को लावारस और बेनामो निशान होने से और बड़े ठिकाने से डरा रहा है। इसके साथ ही ये सूरत दीन और दावत के सिलसिले में जिंदगी और अल्लाह के दुश्मनों और अल्लाह के दीन के दुश्मनों के ताल्लुक से उसके मौक़िफ़ को पेश कर रही है। ये अजीम सूरत बंदे के तई अल्लाह की हिफाजत निगरानी, उसको साबित कदम रखने और अपने नबी मोमिन के लिए अच्छा वादा और जालिम काफिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के लिए बड़ी वाईद को बयान कर रही है। ये छोटी सी सूरत कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है। एक ऐसी सूरत जो इंतहाई खूबसूरत और दिलो आवेज है। इसके फायदे कितने भरपूर है, इसकी बरकतें कितनी ज्यादा है। ये सूरत कौसर है। यकीनन हमने तुझे और बहुत कुछ दिया, बस तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। यकीनन तेरा दुश्मन ही लावारस और बेनामो निशान है। इस मुअज़्ज़ज़ सूरत में अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने नबी खलील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम और खुशकिन पैगाम के जरिए खिताब फरमा रहा है। एक ऐसा खिताब जो नवाज़िश रब्बानी और अता इलाही पर मुश्तमिल है। तो नाज़रीन, ये जो मैं आपको आज वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, ये ऐसी बंदगली हालात की जब हर तरफ से, बाएं तरफ से, सामने से, पीछे से तमाम लोग आपकी मुखालफत में आ जाए, तमाम हालात आपके मुखालिफ हो, आपके ऊपर अनबार लग जाए इल्जामात का, आपके ऊपर अनबार लग जाए। मतलब ये है कि तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे। और इस परेशानी में बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसलिए कि बंद गली से मुराद है कि वो अकेले रह जाते हैं। मदद ना दाएं है, ना बाएं है, ना सामने से, ना पीछे से। नाजरीन, याद कीजिए कि जब शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाया कि मैं तेरे बंदों के दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से हमला करूंगा, लेकिन नाजरीन शैतान ने एक बात नहीं कही थी। इसने ये नहीं कहा था कि ऊपर से भी। तो नाजरीन, जब आप ऐसे बंद गली में पहुंच जाए कि शैतान आपको चारों तरफ से घेर ले और आपको मुसीबत में डाल दे, तो ऊपर से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद आती है। और वो इस सूरत की मदद में नाजरीन, ये एक ऐसी सूरत है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके ऊपर किसी ने शदीद किस्म की बंदिश लगा दी, रुकावट लगा दी, आपके मामलात बिल्कुल रुक गए, आपके मामलात ऐसे कि अब समझ ही नहीं आ रही कि रास्ता कहाँ से निकले, जब आप लाचार हो जाते हैं, तो आप जाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का सहारा लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग सब्र करते हैं, कुछ लोग रो के, कुछ लोग खुदकशी भी कर लेते हैं। लेकिन हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप चारों तरफ से, अपने दाएं बाएं, आगे पीछे से ऐसे हालात में फंस जाएं कि आपके पास जब निकलने का कोई भी रास्ता ना हो, मुसीबतें आपको ऐसे घेर लें, तो ये एक सूरत है, सूरत कौसर। नाजरीन, यकीन कीजिए कि मैं अगर आपको अपना ज़ाती तजर्बा बताऊं,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس کو یعنی ہمارے گھر میں ہمارے پورے خاندان میں اس صورت کو ایسے سمجھا ہوا ہے کہ جیسے یہ ہماری فرصت ایڈ ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں کسی بندے کو کال آئی کہ کسی جگہ سے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہے، میں بینک سے بات کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے تو اس کال کے اس چکر میں آ کے اس کو سمجھ نہ آئی، اس نے اپنے پاسورڈ وغیرہ ان کو دے دیے۔ تو ان کے پاس کوئی سافٹ ویئر تھا تو انہوں نے سارے پاسورڈ وغیرہ لے کر سارے اکاؤنٹ نمبر پاسورڈ لے کر اس کے بینک سے ایک بڑی رقم ٹرانسفر کروا لی اپنے نام پہ۔ یہ بندہ تقریباً 3 مہینے میرا تقریباً بھانجا ہی لگتا ہے، 3 مہینے کراچی تک کے کھاتے کھاتے رہا بینکوں سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹرانزیکشن آپ کی مرضی سے ہوئی ہے، آپ نے کیوں کسی کو اپنا نمبر دیا؟ تو جب اس کی والدہ کو پتہ چلا آخرکار تھک ہار کر اس نے بتایا کہ ماں میرا بینک خالی ہو گیا۔ تو اس کی ماں نے کہا فکر نہ کرو، اس نے 5 بار دن میں سورۃ الکوثر کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ تو یقین کیجئے کہ ابھی چند ہی دن گزرے تھے، مشکل سے 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، تو اچانک سے بھانجے کو میسج آتا ہے کہ ٹرانزیکشن آپ کی ریورس ہو گئی ہے، جو آپ کے اکاؤنٹ سے پورے پیسے نکالے گئے تھے۔ تو یہ مطلب یہ کہ شاید 9 لاکھ کے قریب رقم تھی، تو ٹرانزیکشن ریورس ہو گئی اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ گیا۔ تو اس کے بعد پہلے تو اس کو یقین نہ آئے کہ یہ میسج کیا ہے، دیکھا تو واقعی بینک کی طرف سے میسج تھا، اور وہ بینک میں گیا، جا کے اپنے سارے پاسورڈ اپڈیٹ کروائے اور اس کی رقم واپس آ گئی۔ جناب اس کو ہم نے جب یہ بتایا تھا کہ اس کی ماں نے یہ عمل کیا تھا، اس کے بعد سے ہماری گھریلو زندگی میں ہمارے پورے خاندان میں آگے پیچھے ناظرین ہم نے اس عمل کو ایسا پکڑا ہوا ہے کہ جیسے ہی بندے کو چوٹ لگتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جی اس کو پٹی کرواؤ، انجیکشن لگواؤ۔ تو یہ فرسٹ انجیکشن، جو فرسٹ پٹی، جو فرسٹ ایڈ، وہ سورۃ الکوثر کا ورد ہے۔ وہ کیسے ورد کرنا ہے غور سے سن لیجئے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جس کو سورۃ کوثر کہا جاتا ہے، یہ سورۃ کوثر کا بڑا نیاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے اور یہ سورت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہے، آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تاکہ آپ کے دل کی کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ عمل ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں تو میں بجا کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت اس وقت بھی حاضر و ناظر ہے۔ یہاں میں آپ سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ الکوثر ایسی ہے کہ جب آپ اس کو کرتے جاتے ہیں آپ کے دل یہ اطمینان آتا ہے اور آپ کی جو الجھی ہوئی ڈوریاں ہوتی ہیں، جو معاملات ایسے کھلتے جاتے ہیں، ایسے کھلتے جاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے جس کو اپنی بد گلی سمجھ رہا تھا اور میں رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، تو میری یہ گلی گلزار بن گئی، ہر طرف پھول ہی پھول کھل گئے۔ یہ ناظرین میری زندگی میں پچھلے ہفتے میں بھی ایسا واقعہ آیا جب میں نے یقین کرے کہ میں نے سورۃ الکوثر کا ورد ڈبل کر دیا روزانہ، میں اور میرے بچے۔ میں نے کہا ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ بھی ہو جائے، آنکھ کھلتے ہی جائے، اپنا وضو کر کے آ کے سورۃ الکوثر پڑھیں، صرف 3 آیات، آدھے منٹ سے بھی کم ہے، صرف 10 سیکنڈ میں آپ یہ سورۃ الکوثر پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین ہم سب کا رزاق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رزاق نہیں، وہ دیگر اختیارات کی طرف اس میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے، اس کا فرمان ہے زمین میں چلنے والوں ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آسمان میں تمہارا رازق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزق ہے، مستحکم ہے، قوت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو شادہ اور وسیع رزق عطا فرماتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور ریگنے والا جاندار ہو یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین پر چلنے والوں کا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی
اور اولاد ہو، مال ہو، دل اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف، بعض وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملات میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ تو لگتا ہے کہ ایک سخت مشکل تھی اور طوفان تھا، اور اس طوفان میں ایسے لگ رہا تھا کہ ہر چیز برباد ہو جائے گی، لیکن اچانک سے موسم خوبصورت ہو گیا، پھول کھل گئے، فضا خوبصورت ہو گئی اور میرے لیے آسانی ہو گئی۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے تو آپ لوگ یہ ضرور عمل کیجیے، اللہ کا واسطہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ عمل ضرور کیجیے اور مصیبتوں سے، پریشانی سے اور آپ چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن ہے جو جان نہیں چھوڑتا، ہر طرح کی تکلیفیں دیتا ہے، اور وہ دشمن وہ ستاتا رہتا ہے، اور خاص کر وہ دشمن کے جو ایک نہیں بلکہ پورا گروپ ہوتا ہے، تو ایسے دشمن اگر کسی شخص کے پیچھے لگ جائے اور وہ ہر طرف کی تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے، تو ایسے دشمن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اور اس دشمن کے گروپ کو توڑنے کے لیے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور بیچ میں سورۃ الکوثر 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس سے نیت پڑھنی ہے کہ دشمن کا یہ ٹوٹ جائے اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے۔ تو 21 دن اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ دشمن کا جتنا نہ صرف ٹوٹے گا بلکہ یہ دشمن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور شیر بکھر جائے گا۔ یہ ہر قسم کے معاملات کے لیے ہے، جو بھی بندش، رکاوٹ، رشتہ نہیں ہو رہا، گھر نہیں بن رہا، کاروبار نہیں چل رہا، یہ نہیں ہو رہا، آپ جس مقصد کریں گے اس مقصد کے لیے کام کریں گے، پڑھائی ہے، رشتہ ہے، اولاد ہے، پوری لسٹ بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یہ عمل کرنا شروع کیجیے اور اللہ رب العزت آپ کے بہت بہت بہتری کرے گا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کس نے یہ صورت بتائی تھی۔ اس سے ہمیں زندگی بھر کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قسم اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔